اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک انسان کی کامیابی کا فارمولہ بیان فرمایا گیا۔ فرمایا قد افلح من تزکی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز کو قائم کیا۔ تزکیہ آج کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہمارا عنوان ہے تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث فرمانے کا، آپ کو بھیجنے کے جو مقاصد قرآن نے بیان فرمائے، اس میں ایک بڑا اہم مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان لوگوں کا، ان انسانوں کا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اب پاک صاف کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ خود بخود ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی گندگی اور غلاظت ہے، کوئی نجاست ہے، ناپاکی ہے، جس سے پاک کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب آج اس پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ نجاست اور گندگی جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں عام، عرف عام میں۔ ایک وہ گندگی ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، کپڑے پہ کچھ لگ گیا، جسم پر کچھ لگ گیا، دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کو آدمی دھو کر، جو اس کے دھونے کے مسائل ہے اس کو دھو کر اس کو صاف کر لے۔ لیکن کچھ ناپاکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سرے سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ جو ظاہری نجاستیں ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے کفر۔ اللہ کا دیا کھا کر بھی اپنے رب کو کوئی نہ پہچانے اور اس کا غدار بن کے زندگی گزارے، وہ ہے شرک، یا اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو معاذ اللہ شریک قرار دیا جائے۔ وہ ہے تکبر، اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ اپنے آگے کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ وہ ہے ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے کا پیر کھینچنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، خود غرضی، میری اپنی غرض پوری ہو، چاہے وہ حلال طریقے پہ ہو، حرام طریقے پر ہو، کسی کا نفع ہو، نقصان ہو، جائز ہو، ناجائز، کیا مطلب مجھے اس سے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ یہ وہ ناپاکیاں ہیں جو انسان کو، جب انسان میں ہو تو انسان کو جانور سے بدتر بنا دے۔ انہی کے لیے قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح، ان سے بھی گئے گزرے۔ اب رب تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور آپ کے قلب انور پر اپنا عظیم الشان کلام نازل فرما کر انسان کے تزکیے کا ایک ایسا غیبی انتظام فرما دیا جو کسی انسان کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، وہی تزکیہ نفس، قد افلح من تزکی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا۔ یہی تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے یہ روزہ ہے۔ روزہ جو ہے یہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی پر اس روزے کو فرض کر کے اللہ عز و جل نے اس کے نفس کا تزکیہ فرما دیا، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو اس میں، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کا گزارنا آسان ہو گیا۔
یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے جسم کا تزکیہ کر دیتا ہے، اس کو ہر طرح سے پاک صاف کر کے یہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ دار جو ہوتا ہے نا، روزہ دار صفات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ صفات کے اعتبار سے یہ ملائکہ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ عام حالات میں تو انسان، لیکن جب اس پر روزہ رکھتا ہے اپنے رب کے نام پر، اپنے اللہ کے نام پر اپنا کھانا پینا اور ساری ضروریات سے جب یہ کنارہ کش ہو جاتا ہے تو یہ درجے کے اعتبار سے فرشتوں کے بھی اوپر جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اس لیے نہیں کھاتے پیتے کہ ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا ان کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، یہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، اس کے بعد بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کھانا نہیں کھاتا۔ تو فرشتوں کا نہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو بھوک ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس انسان کا نہیں کھانا ہے کہ انتہائی بھوک کی حالت میں بھی اس نے اپنے رب کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور کر رکھا۔ یہ تزکیہ ہے میرے بھائیوں۔ اب آج کا جو اصل عنوان ہے، جس طرح جسم کا تزکیہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارا مال جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مال کا بھی تزکیہ، اس مال کی بھی صفائی۔ اسی لیے اس تزکیہ مال کو لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو وہ تزکیے سے بنا ہے۔ اور ایک مقام پر تو غالباً سورہ توبہ کی آیت شریفہ ہونی چاہیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے اموال کے جو صدقات آپ کے پاس لاتے ہیں آپ اسے قبول فرما لیں، تو تطہرہم، وہ ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کو صاف ستھرا کر دے گا۔ اس کا معنی یہ کہ صدقات کی ادائیگی انسان کے تزکیے کے، مال کا بھی تزکیہ اور دینے والا کے بھی تزکیہ۔ دیکھیے میں سب سے بنیادی بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، عام لوگوں مسلمانوں کے لیے نہیں، بہت سی ایسی کہاوتیں ہیں جو زمانہ کہتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ امت مسلمہ کو اللہ نے اس سے اچھوتا رکھا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، ہوگی لوگوں کے لیے، یہ مسلمانوں پر کبھی صادق نہیں آتی۔ مسلمان اللہ کا فضل ہے، اس کے ایمان کی بدولت، ہاں ہم بدعمل ہیں، ہم سے نیک اعمال نہیں ہوتے، ہم میں ہزاروں کیڑے لگ گئے، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ ایمان ایمان ہے، اس کی چمک، اس کی دمک اور اس کی روحانیت، اس کے اثرات اس کے بعد بھی امت مسلمہ میں دکھائی پڑتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، مال کو خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو مال کو اللہ کی عطا سمجھے۔ اس کو لگتا ہے کہ جس رب نے مجھے دیا ہے، جس رب نے مجھے دیا ہے اس کے لیے میں خرچ کروں، اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کروں، میرا مال کیسے کم ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی مال کو اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھتا ہے، میں نے کمایا ہے، ایک بات خوب سمجھ لو، مال کی تقسیم کھلی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا تعلق نہ آدمی کے علم سے ہوتا، نہ اس کے تجربے سے ہوتا، نہ اس کی کسی صلاحیت سے ہوتا۔ یہ مال کی تقسیم جو ہے کھلی آنکھ سے پوری انسانیت دیکھ لے کہ اللہ کی ایسی تقسیم ہے کہ انسان کی تقدیر کا جو مقام ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جس کی تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھ دیا بس اتنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ کوئی اپنی محنت کی بات کرے تو محنت تو سب سے زیادہ رکشہ کھینچنے والا کرتا ہے، محنت تو سب سے زیادہ ٹھیلا ڈھکیلنے والا کرتا ہے، محنت تو سب سے زیادہ گڑھا کھولنے والا کرتا ہے۔ اگر محنت کے اوپر ہی پیسہ ہوتا تو سب سے مالدار اس طبقے کو ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں ہمیں ایسا دکھائی پڑتا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، بعض ایسے لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے کہ جس پر لگتا ہے بس تو ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے، ورنہ مال کا یہ مردود کیا کر رہا ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ کیسا غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے
اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ امت مسلمہ کے بڑے طبقے نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ماہ رمضان کو طے کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ بھئی جب ہر فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، یقینی طور پر ہوتا ہے، ایک نماز پڑھا 70 نمازوں کا ثواب، ایک نفل پڑھا فرض کے برابر ثواب، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش خبریاں ہیں، وہ خوشخبریاں ہیں جو اس زمان رسالت سے اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو امت نے یہ سوچا کہ عام دنوں میں اگر میں زکوٰۃ دوں گا 1 روپے کا ثواب ہوگا، اس میں 70 کا ثواب ہو تو کیوں نہ رمضان میں دیا جائے۔ لیکن یہ سمجھ لو، اگر رمضان کے لیے کوئی روک کے رکھتا ہے زکوٰۃ کہ میں رمضان میں دوں گا تو حرج اس کو نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی کیلکولیشن جو ہوتی ہے، زکوٰۃ کی جو کس پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا اگر بڑا حصہ چاہتے ہیں کہ بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی شعبان میں، کسی پہ رجب میں ہوئی، کسی پہ محرم میں ہوئی، کسی پہ ہوئی، وہ اگر یہاں رمضان میں دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سال جو ہوگا، ہمیشہ خیال رکھیں ہماری جتنی عبادات ہیں وہ قمری مہینوں پر چلتی ہیں، کبھی بھی اس کو آپ بتائیے کوئی ہماری عبادت انگریزی مہینے پہ چلتی ہے، انگریزی تاریخ سے؟ کچھ نہیں۔ یہ کمال ہے اس دین کا، وہ جن کا دماغ تعصب سے بھرا ہوا ہے ان کو بھی بتائیں اگر ہم واضح طور پر کہ یہ اس اسلام کا کمال ہے کہ یہی رمضان المبارک ابھی کبھی مارچ میں آ رہے ہیں، کبھی اپریل میں آ رہے ہیں، کبھی مئی اور جون میں آ رہے ہیں، اور یہی رمضان جو ہے یہ گھومتے گھومتے کبھی اکتوبر اور نومبر کی سردیوں میں بھی آتے ہیں، کبھی بھری بارش میں بھی آتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہماری ساری عبادات کو جو ہے اس کو قمری مہینوں پر رکھا ہے۔ اب جو لوگ شمسی مہینوں پر اپنی عبادتوں کو رکھتے ہیں ان کے تہواروں کو دیکھو، جو ایک مہینہ فکس ہے بس اسی مہینے میں وہ آئے گا۔ اب اس مہینے میں اس ملک کے کیا حالات ہوتے ہیں، بیرون ملک کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا معلوم الگ الگ حالات، یہ سب میرے بھائیو اسلام کی دین ہے ہمارے لیے۔ تو یہ خیال رہے کہ کیلکولیشن جو زکوٰۃ کی کی جائے گی وہ سال کی، وہ سال ہمیشہ قمری مہینے سے ہوگا۔ میں نے کسی سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بہت آسان سی بات ہے کہ ہم 30 شعبان جو ہے اس کو اپنا مالی سال اگر سمجھ لیں، جس کا آسانی سے ہوتا ہے، اگر اس کا کسی کا پہلے طے ہوا وہ اس تاریخ کو رکھے، میرے بولنے سے 30 شعبان نہیں، میرے جیسا عام آدمی جو وہ 30 شعبان کر لے، اور اس کے بعد ہر 30 شعبان کو جو اس کا پلس مائنس آنا جانا جو کچھ ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کا کیلکولیشن کر کے رمضان میں دے دے۔ مگر ایک بات میں آپ سے کروں، رمضان میں ہی صرف اس طبقے کا جو مفلس اور غریب اور مسکین اور حاجت مند ہے، صرف رمضان میں ہی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ضرورت سال کے 12 مہینے ہے، اور امت مسلمہ کے مالدار طبقے کے ذمے یہ واجب ہے کہ اس کی ضروریات کا سال بھر خیال رکھے۔ رمضان میں دے دیا زکوٰۃ اور اس کے بعد 11 مہینے کے لیے ہوڑ کے سو گئے، یہ نہیں چلتا۔ ضرورت امت کی سال کے 12 مہینہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور صرف فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ بھی دوسرے صدقات جو ہیں میرے بھائیوں، صدقہ ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو عجیب مضمون آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، بندہ زمین پر صدقہ ادا کرتا ہے، زمین کے سارے اعمال آسمان کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے احکام اور اس کے فیصلے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پر کسی مصیبت کا فیصلہ نازل کیا جاتا ہے، یہاں یہ صدقہ ادا کرتا ہے اور صدقہ جا کر اس مصیبت کو روک لیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو روکے رکھتا ہے۔ یہ رد بلا ہے، ساری پریشانیوں اور آفات کی ایک واحد علاج جو ہے وہ صدقے کی ادائیگی، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔
اور یہ ایسی پیاری عبادت ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ایک بات ہو گئی، خرچ کرنے والے تو ہو گئے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر مال کے خرچ کرنے کے بعد جس پر مال خرچ کیا گیا ہے نہ اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کو کوئی تکلیف دیتے۔ شرط بیان کی قرآن نے، قرآن نے اس شرط کو بیان کیا کہ جن لوگوں پر مال خرچ کیا جائے، وہ چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ واجبہ ہو، صدقہ نافلہ، کچھ بھی ہو، جن لوگوں پر مال خرچ کیا جائے ان کے دو حقوق قرآن نے گنائے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ ان پر کوئی احسان جتایا جائے اور نہ ہی ان کو کوئی تکلیف دی۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں اس کا اجر اور ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس صدقے کا ثواب رب تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کو اللہ دنیا اور آخرت کے سارے خوف اور غم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں اللہ کا لیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جس کے اوپر وہ خرچ کیا گیا ہے نہ وہ اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ احسان جتانے والے کو ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدنصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے لیے آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن نہ ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان لوگوں میں ان بدنصیب فرمایا ایک وہ شخص جو احسان جتانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ نیکی کا موقع اللہ نے دیا ہے، آپ قرآن کا انداز بیان دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اس کو ضائع مت کرو، لا تبطلوا، اس کو باطل مت کرو، گویا جتنا دیا ہے سب کا سب باطل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا اگر اس کے اوپر تو نے کوئی احسان جتایا اور کچھ اس پر کوئی تکلیف پہنچائے۔ اس لیے کہ آج جو ہاتھ نیچے ہے اور تیرے ہاتھ کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تیرے احسان جتانے کی وجہ سے آنے والے کل میں تیرے ہاتھ کو نیچا کر دے اور اس نیچے والے ہاتھ کو اوپر۔ میرے بھائیوں، خوب خیال رکھو کہ جن لوگوں کو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی بنیادی شرط کو رکھ۔ اب یہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے، اس میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ایک تو جو صاحب نصاب ہوگی اس کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ دوسرے رشتہ داروں میں، ہمیشہ لوگ پوچھتے رہتے بیچارے، رشتہ داروں میں چند رشتہ دار ہیں جن کو جو نہیں دے سکتے ان کو یاد رکھو، جن کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ ایک صاحب تھے بہت احکام خداوندی کے معاملے میں ہوشیاری نہیں کرنا۔ میرے شیخ نے اس واقعے کو، ظاہر ہے کہ مال کی زکوٰۃ کے لیے اس پہ سال پورا ہونا چاہیے نا۔ ایک صاحب تھے بہت مالدار، لیکن زیادہ عقل تھی، سال پورا ہونے کے کچھ دنوں پہلے وہ اپنی جو کچھ رہتا تھا سب اپنی بیوی کو دے دیتے، یہ مطلب تمہارا ہے یہ۔ اب سال پورا نہیں ہوا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ پھر بیوی کو بولتے تھے کہ جب تیرے اوپر سال پورا ہونے لگا تو اس کے پہلے تو میرے کو دے دینا، نہ اس پہ سال پورا نہ ہونے پائے تو نہ زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہوگی نہ تجھ پہ فرض ہوگی، مال اپنے پاس
یعنی یہ ناک کے جیسا بیٹھے رہنا اس پر. لیکن اتنا کروڑ پتی آدمی، کروڑ پتی تھا وہ آدمی، اور اس کی اس ہوشیاری نے اس کو اس مقام پر پہنچایا. میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ جب اس کی موت ہوئی تو اس کے کفن دفن چندے کے پیسے سے کرنا پڑا. اللہ کے احکام کے بارے میں ہوشیاری مت کرو. میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، زیادہ عقل نہیں بتانا. تو جن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا وہ چند رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ سب کو دیا جا سکتا. پھر الگ سے مت سوال کرو اس کو دینا کہ نہیں، اس کو دینا کہ نہیں. میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر ان کا مال خرچ کرنا ضروری ہے نا. اپنے والد کو اور اپنے والدہ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کا نفقہ تو واجب ہے ہمارے اوپر. اللہ نے اگر ماں باپ دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا پیر دھو کے پیو، اس کو کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ اماں ابا، اب اماں ابا کے اوپر، اماں کے اوپر نانا نانی پر نانا نانی پر نانا نانی کس کے رہتے ہیں؟ ابا کے اوپر دادا دادی پر دادا پر دادا، بس ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ابا کو اماں کو نہیں دینا ہے، نانی نانا کو نہیں دینا ہے، دادی دادا کو نہیں دینا ہے. نیچے چلو، اولاد میں بیٹا بیٹی، ان کی تو پرورش واجب ہے نا ہم پر، ان کو کہاں زکوٰۃ دیں گے؟ تو بیٹا بیٹی اور پھر بیٹا بیٹی کی اولادیں، یعنی پوتا پوتی اور نواسا مناسب، بس باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے. اب باقی سب کو دے سکتے. بھائی کو دینا افضل ہے، بہن کو دینا افضل ہے. بیٹی کو نہیں دے سکتا مگر داماد کو دے سکتا ہے. اس شریعت کا کمال دیکھو. بیٹا اولاد، بیٹی جو ہے یہ اولاد ہے، نسل ہے، مگر داماد نسل میں نہیں ہے. اگر وہ پریشان ہے تو سب سے پہلے اس کو دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام ہو، میرے پیارے نبی پر، کیا شریعت حوالے کی ہے انسانیت کے. فرمایا تم اور لوگوں کو صدقہ دو گے تم کو ایک اجر ملے گا، اور اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دو گے تم کو دوہرا اجر ملے گا. سارا صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں بانٹ دینا، فلاں تنظیم کو دینا نہیں. میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے اقربا کے لیے حکم فرمایا ہے. اقربا کو دینا دوہرا ثواب رکھتا ہے. فرمایا اس میں اپنے صدقے کے ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور قرابت داری کے حقوق کو ادا کرنا. ایک کا دو ملتا ہے تو سنگل پہ کیوں جاتے ہو بھائی؟ تو سب سے پہلا حق ہمارے قریبی رشتہ داروں کا، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے خالہ، ہمارے خالو، داماد اپنے سسرے کو، ساس کو دے سکتا ہے، سب کو دیا جا سکتا ہے. صرف وہ 4 رشتے چھوڑ دو، اماں ابا کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، ان کے نیچے جو نسلیں چلتی ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے. بیٹا نسل، صرف نسل. بھائی جو ہے وہ نسل میں نہیں آتا، بھائی خاندان میں آتا ہے. بھائی نسل میں نہیں آتا، بھائی بھابھی نسل میں نہیں آتی. جیسے بیٹی نسل میں ہے، داماد نسل میں نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح بیٹا نسل میں ہے لیکن بہو نسل میں نہیں. سمجھ گیا؟ بس اس کے علاوہ کسی سید کو نہیں دیا سکتا. سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، صدقات واجبہ، دیکھو زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن غیر مسلموں کو بعد میں، پہلے اتنی امت مسلمہ کا حال برا ہے اس کا پہلے خیال کرو نا. اگر ایسی کوئی اصل ضرورت پڑ جائے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کسی قیمت پر غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اس کا ہمیشہ زکوٰۃ دینے کے وقت یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس لیے کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی. اس کو ہدیہ کہہ کے، اس کو تحفہ کر کے، اس کو رمضان کی مبارکباد دے کر، اس کو عیدی دے کر کسی بھی صورت میں زکوٰۃ کو دینے کے پہلے یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیاد ملکیت کا بدلنا ضروری ہے. ملکیت کا، جب تک ملکیت نہیں بدلے گی، میرا مال میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں، آج وہ میرا ہے الحمدللہ، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں اس مال میں سے زکوٰۃ جب تک کسی اور کو اس کا مالک نہ بنا دوں. اب
جس کو ہم نے مالک بنایا، ہم کو یہ ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ کرنا تو وہ کر، کچھ نہیں، وہ مکمل مالک ہے، اس کا پوری آزادی کے ساتھ اس کی ملکیت میں دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قرض دار کے، جیسے کسی آدمی زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ایک بہت زیادہ اہم سوال جو لوگوں کے سامنے ہے، وہ بہت غور سے سنو۔ مکان جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر کوئی بہت بڑے محل نما مکان میں رہتا ہے، محل نما مکان میں بنوا لیے سے باپ دادا نے بیچاروں نے، اب یہ غریب جو ہے یہ اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے، مکان کچھ نہیں، اصل میں آدمی کی حالت دیکھو۔ اور ان حالات کے دیکھنے میں آج کے وقت میں دوا علاج، قرض کی ادائیگی میں ایک آدمی کے پاس اگر 10 لاکھ روپیہ ہے اور اس پر 10.5 لاکھ کا قرض ہے، تو خود اس 10 لاکھ والے پر بھی قرض، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں 4 چیزوں کا خیال رکھو: سونا چاندی، اس کے بعد روپیہ، اور اس کے بعد روپیے کے بعد سامان تجارت۔ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا چاندی اپنے پاس نہیں رہتی، عورتوں کے پاس رہتی ہے، اور وہ بہت دبا کے رکھتی ہیں، ان کو واضح کر دیا جائے، بھائی جو اس پر ہے زکوٰۃ نہیں تم ادا کرتی ہو، بتا دو کتنا ہے، میں دے دیتا نا بابا، زکوٰۃ تو ادا کرو۔ اگر ہم چاہیں کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا، بیگم کی زکوٰۃ ادا کرنا، تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ میرا بیگم آپ کے اوپر اتنی زکوٰۃ واجب ہے، یہ زیورات پر میں ادا کر دوں، یا لو یہ روپیہ تم ہی ادا کر دو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم کو زیور بیچ کے ادا کرنا چاہیے، لیکن تم زیور بیچو گی نہیں، مجھے بیچ ڈالو مگر زیور نہیں بیچو گی تم، اس لیے ایسا کرو، یہ پیسے لو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ جو ہے سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کسی کے پاس خدا نخواستہ سونے چاندی کے برتن، حالانکہ ان کا استعمال حرام ہے، سونا چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے شریعت میں، لیکن کسی کے پاس سونا چاندی برتن کی شکل میں بھی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہیرے جواہرات پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ مکان جو ہے، اپنا خود کا مکان جو ہے، اس میں فضول خرچی نہیں کرنا مکان میں، لیکن مکان کیسا بھی ہو، مکان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک سے زیادہ مکان ہو تو بھی اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اس کا کرایہ آ رہا ہے نا، آنے دو نا، تم کو کیا کوئی پیٹ پہ درد ہو رہا ہے، کرایہ آنے دو، کرایے کی جو رقم آ رہی ہے نا، وہ رقم پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن مکان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مگر اگر میرا ایک مکان ہے اور دوسرا مکان میں نے اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو اب وہ میرے لیے سامان تجارت ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پلاٹ، عام طور سے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بھئی مکان بھی ہے، بچیوں کے لیے لے لیا، فنا کیا ڈھکا کیا، اس پر عام طور سے واجب نہیں ہوگی۔ مگر اگر اس کو میں بیچتا خریدتا ہوں اور بیچنے کی نیت سے لیا ہے، تو پھر اس کی آج کی جو کرنٹ ویلو ہے، نہیں وہ انصار نگر کا پلاٹ 1200 روپے میں لیا تھا، وارا نہیں، آج جو کروڑوں کی قیمت ہے اس کے حساب سے۔ اگر کوئی چیز سامان تجارت ہے، اس کو بیچتا خریدتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر بیچتا خریدتا نہیں ہے تو ایک سے زیادہ بھی مکان ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک سے زیادہ بھی پلاٹ ہوں گے تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ اس کو بیچنے کی نیت نہ ہو۔ یہ سمجھ گئے؟ سامان تجارت بیچنے والی چیز، اور ایڈیشنل مکان جو ہو اس پر زکوٰۃ۔ اور میرے بھائیوں، پھر آخری میں چلتے چلتے وہ خاص طبقہ جس کا قرآن شریف نے تذکرہ فرمایا، کہ جس کو فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم ان کی صورتوں سے پہچان لوگے ان کی پریشانی کو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ایسے سفید پوش لوگ جو ہیں، امت مسلمہ اس کو تلاش کرے اور اس کی ضروریات کو ہاتھ بن کر کے پورا کرے۔ 8 دن رمضان کے گزر گئے، 8 روزے دیکھتے دیکھتے چلے گئے، بڑا حصہ رمضان کا گزر گیا۔ اب 21-22 دن جو بھی اللہ نے بچائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بقیہ دنوں میں بھی مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو آداب کے ساتھ روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، اپنی ناراضگیوں سے ہمیں بچا لے، اور امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے اللہ صادر فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری میں چلتے چلتے عرض کریں، مسجد کے اوپر کا تعمیری کام عرض کیا چل رہا ہے، اسی
اسی طرح رمضان کے مہینے میں مسجد کا خرچ کافی بڑھ جاتا ہے. ہمارے یہاں الگ سے شب قدر کا چندہ دو، اس نے ابھی فرض کا سلام نہیں پھیرا تو شب قدر کا چندہ دو، ایسا لگتا ہے کہ کائے کو آ گیا مسجد میں. یہ الحمدللہ یہاں نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ کہ رمضان میں اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ان اخراجات کو بھی آپ کی مسجد ہے، آپ ہی کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. تعمیر پر بھی نگاہ رکھیں، اور مسجد کے ایڈیشنل جو اخراجات ہیں اس پہ بھی آپ برائے کرم نگاہ رکھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.